ریاست مدینہ اس کو بطور نعرہ تو ہم نے بہت استعمال کیا ہے اور اچھی بات ہے، مین سٹریم ہوا، لیکن اس کے ایسنس کو اور اس کے اسپرٹ کو شاید ابھی تک ہم نے نہیں سمجھا، اور یہ بہت انفارچونیٹ بات ہے۔ جب بھی کسی کانسیپٹ کو ایز اے سلوگن آپ استعمال کرتے ہیں اور اس کی اسپرٹ کو اپنے اوپر اپلائی نہیں کرتے تو یہ بہرحال ایک پرابلمٹک بات ہوتی ہے، اور میں یہ پولیٹیکل لیول پہ بات کر رہا ہوں، یہ کسی کو ٹارگٹ کرتے ہوئے یہ بات نہیں کر رہا۔ ریاست مدینہ سے پہلے ریاست کو سمجھیں کہ ریاست کیا ہے۔ ویسٹرن فلسفی سے تھوڑی سی مدد لیتے ہیں آغاز میں۔ ہمارے ویسٹرن فلاسفرز میں ایک مشہور فلاسفر ہیں تھامس ہابس، پولیٹیکل فلاسفر۔ انہوں نے یہ کانسیپٹ دیا کہ بنیادی طور پہ انسان فری پیدا ہوا تھا، ہم آزاد ہیں، وہ ہماری سٹیٹ آف نیچر ہے، ہم سب آزاد ہیں۔ اگر ہم سب آزاد ہوں اور اپنی آزادی کو پروکلیم کریں تو ہم ریسورسز کے لیے لڑیں گے، جھگڑیں گے، کمپیٹ کریں گے، ایک دوسرے کو ماریں گے، اور ساری جو موریلٹی ہے اس کو وہ تو کمپرومائز کر دیں گے ہم۔ تو ہمیں کہیں نہ کہیں اپنی آزادی کو گیو اپ کرنا پڑتا ہے۔ تو جو سٹیٹ آف نیچر ہے، جو ہماری فطرت ہے جس میں ہم آزاد ہوتے ہیں، ہم اپنی آزادی کو گیو اپ کرتے ہیں۔ اور گیو اپ کس کو کرتے ہیں؟ ایک سینٹرل اتھارٹی کو گیو اپ کرتے ہیں۔ وہ جو سینٹرل اتھارٹی ہے وہ بنیادی طور پہ ریاست ہے، وہ پھر ریسورسز کو ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے۔ تو وہ سٹیٹ آف نیچر جس میں کیوس ہے، ہم اپنی آزادیاں پروکلیم کر رہے ہیں لیکن ہم اپنی آزادیوں کو گیو اپ کر کے کسی ضابطے میں جو آتے ہیں، وہ ضابطہ اصل میں ریاست ہے۔ ریاست وہ ضابطہ فراہم کرتی ہے جس میں ریسورسز کی اکویٹیبل ڈسٹریبیوشن، منصفانہ تقسیم ہو۔ ہماری سٹیٹ آف نیچر اینارکی والی ہے، ہم نے اس اینارکی سے باہر آنا ہے، ہم نے ہارمنی کی طرف آنا ہے، اور ہارمنی ریاست کرتی ہے۔ اب ریاست کے اس تصور کو ذہن میں رکھیں۔ انہوں نے یہ بات تو میرا خیال ہے 1600 یا 1700 میں کہی۔ اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وی آر گوئنگ بیک ناؤ 1400 سال پہلے، 1400 سال پہلے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک ضابطہ کریٹ کیا۔ جنگل کا قانون اگر ہو تو سماج میں، معاشرے کے اندر ہارمنی پیدا نہیں ہو سکتی۔ آپ اپنے ضابطے کے تابع ہوتے ہیں، اپنی آزادی کو تھوڑا گیو اپ کرتے ہیں اور ایک گریٹر آئیڈینٹی کے اندر آتے ہیں۔ اب وہ جو گریٹر آئیڈینٹی ہے وہ اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ ہم رول آف لا، ہم آئین کے سامنے سرنڈر کریں، جو بھی رول آف لا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینے میں آئے تو جو پہلا کام آپ نے کیا، ایک اہم کام، وہ ٹریٹی آف مدینہ آپ نے سائن کیا، میثاق مدینہ، اور وہ مسلمانوں اور جوئش، وہ جو وہاں پہ اقلیت تھی، ان کے درمیان تھا۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن کا میکنزم کہ ناؤ یو آر جوز، وی آر مسلمز، بٹ وی آر پارٹ آف ون اسٹیٹ، وی آر پارٹ آف ون کامن ویلتھ۔ جوز اپنے پرسنل معاملات میں جوئش لا کو فالو کریں، مسلمان اپنے پرسنل معاملات میں اسلام کو فالو کریں، لیکن اگر ہم پر کوئی حملہ کرے گا، کیونکہ وی آر ناؤ ون اسٹیٹ، تو ہم مل کر مقابلہ کریں گے۔ ایک کا اینمی دوسرے کا بھی اینمی ہے۔ تو یہاں پہ ریاست استوار ہوئی رول آف لا کے اوپر، ایک کانسٹیٹیوشن، میثاق کے اوپر۔ اگر کوئی ریاست، دنیا کی کوئی ریاست، وہ میثاق قائم کرے، کانسٹیٹیوشن قائم کرے، اور پھر کانسٹیٹیوشن کے سامنے سرنڈر نہ کرے، تو وہاں پر پھر وہی اینارکی آ جائے گی۔ تو ریاست مدینہ کا جو سب سے پہلا لیسن ہے جو ہم میں سے سب نے لینا ہے، کہ جب قانون بنا لیا جائے، وہ جیسا بھی ہو، اس قانون کے سامنے آپ نے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے۔ یہ پہلا اور بنیادی نقطہ ہے۔ اور میں اگر ایک بات کوئکلی صرف ایڈ کر دوں کہ ریاست مدینہ صرف پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نہیں ہے، حضرت ابوبکر صدیق بھی اس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، مولا مرتضی، امام حسن، یہ ریاست مدینہ کو ہی ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ اور یہ سارے لوگ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے لیے۔ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ کا یہ ڈریس آپ نے کیسے بنا لیا؟ چادریں تو سب کو ایکولی ملی تھی، آپ ٹال تھے، آپ نے یہ کیسے لباس پہن لیا؟ تو پھر ان کا بیٹا آ کے کہتا ہے میں نے اپنی چادر گفٹ کی تھی۔ تو ریاست مدینہ رول آف لا کے سامنے سرنڈر کرنے، ایکوالٹی، اور بالکل ٹھیک ہے۔ ہم نے